اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی جو عبودیت کے ساتھ گزرتی ہے ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر، اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ یہ آگاہی لوگوں کو دیں، مومنین کو، کہ یہاں جو ایمان و عمل صالح یا سابقہ آیت کے مضمون کے مطابق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ابدیت و عبودیت کی زندگی جو بسر کریں گے، اس زندگی کا نتیجہ ہے وہ بلا نتیجہ و بلا ثمر زندگی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ایک حصہ اس کا انسان کو یہیں پر اسی دنیا میں نشأت اولیٰ میں مل جاتا ہے، میسر آتا ہے۔ عاجلہ جس کو قرآن کریم نے نتیجہ عاجلہ کہا ہے، زود رس نتیجہ، جو یہیں پر دنیا میں جہاں دار عمل ہے وہیں نتیجہ بھی ساتھ ساتھ انسان لیتا ہے۔ اور اس نتیجہ کا ایک حصہ، ایک پہلو اخروی ہے اور نشأت آخرت سے متعلق ہے۔ وہ اخروی نتیجہ بھی قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر دنیاوی نتیجہ نہ ہو اور فقط اخروی نتیجہ ہو، اس صورت میں یہ زندگی انسان کی بغیر نتیجے کے یہ نہ صرف یہ کہ انسان کی بامقصد زندگی نہیں ہوتی اور ہدایت کا عمل پورا نہیں ہوتا، تکمیل نہیں ہوتا۔ اس سے ہدایت کا عمل اسی صورت میں مکمل ہوتا ہے جب یہ زندگی بھی با نتیجہ ہو، ثمر اس زندگی میں بھی انسان کو نصیب ہو۔ اور قرآن کریم نے وہ نتیجہ ذکر کیا ہے جو اس زندگی سے متعلق ہے، جسے تدریجاً قرآن میں ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بعض اوقات وہ سابقہ اقوام اور سابقہ امتوں کی کارکردگی کے داستان اور قصہ کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اگر عبودیت کی زندگی گزاریں ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر، تو یہاں اس دنیا میں انہیں کیا نتیجہ اس کا ملے گا۔ جیسے ان کی اندر امن ہے، ان کے اندر فلاح ہے، ان کے اندر رفاہ ہے اور سلامتی ہے، رزقی فراوانی ہے، اور سب سے بڑھ کر حکمرانی ہے پوری زمین کے اوپر۔ یہ نتیجہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمائے کہ چونکہ انسان کی زندگی منحصر نہیں ہے اسی دنیا میں، جاری ہے، موت کے بعد بھی انسانی حیات کا تسلسل ہے، تو نتیجہ بھی انسانی حیات کا جو اس زندگی کا نتیجہ ہے وہ جاری ہے۔ جس طرح یہی زندگی جو یہاں ہے یہی آخرت میں جاری ہے، اخروی شکل میں جاری ہے، نہ کہ دنیاوی یا جسمانی کیفیت کے ساتھ آخرت میں جاری ہے، اخروی انداز میں اور اخروی مرحلے میں جاری ہے۔ اخروی انداز سے جو زندگی انسان کی گزرے گی یا انسان کو میسر آئے گی، اس کا تصور
قرآن نے واضح کیا ہے، لیکن تفسیر میں اس کو دنیا کے ساتھ مشابہ کر لیا، اس کو قیاس کیا گیا ہے دنیا کے اوپر، کہ گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں نظام دنیا ہمارا چل رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے یہی آیہ کریمہ جس میں ذکر فرمایا ہے کہ اس میں باغات ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں ہیں، ان نہروں کے ارد گرد سبزہ ہے، درخت ہیں، باغات، اور ان کے اوپر پھل لگتا ہے، وہ پھل انسان کا رزق بنتا ہے، اور وہ رزق جب ان بہشتیوں کے سامنے آتا ہے تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، اور مشابہت رکھتا ہے اس سے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ان باغات اور رزق اور کھانے پینے کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ازواج مطہرہ بھی ہیں، اور پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ جو دو خصوصیتیں ہیں، باغات اور باغات سے حاصل ہونے والے ثمرات، اور ثمرات سے انسان کا رزق، اور دوسرا ازواج مطہرہ، ان کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ ہو بہو دنیا ہی ہے۔ یعنی اس سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ یہی دنیا ہی جاری ہے آخرت کے بعد، صرف بیچ میں ایک وقفہ موت کا آتا ہے، ایک لمحہ، پھر اس کے بعد یہی سلسلہ وہاں جاری ہو جاتا ہے، اور جو ماحول محیط وہاں فرض کیا گیا ہے یا تفسیر میں جو کہا گیا ہے وہ وہی ہے جو دنیا کے اندر ہے۔ روابط اس کے آخرت کے دنیا والے روابط فرض کیے گئے ہیں یا لحاظ کیے گئے ہیں یا تفسیر کیے گئے ہیں، حقائق اخروی دنیا پر قیاس کیے گئے ہیں، دنیاوی شکل میں ان کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم کی صراحت ہے کہ آخرت دنیا کا نظام یہیں پر ہے، آخرت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا نہیں ہے، نظام دنیاوی اور خصوصیات دنیاوی اس میں منتفی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پھر بھی چونکہ ہمارے ذہنوں میں مانوس ہم اس دنیا سے ہیں، اس کے حقائق سے مانوس ہیں، یہاں کے روابط رویوں سے ہم مانوس ہیں، قوانین سے، لہٰذا وہ اخروی جس زبان میں بھی بیان کیا جائے ہم اس کو اسی زبان میں لے آتے ہیں، اور زیادہ مشکل اس وقت بن جاتی ہے کہ جب اخروی حقائق کو اسی دنیاوی زبان میں بیان کیا جائے، پھر زیادہ انسان کے لیے یہ احتمال بنتا ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرے، کہ جس کو قرآن نے بار بار نفی کیا ہے کہ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا۔ یہ آیات صراحت سے یہی غلط فہمی انسان کی دور کر رہی ہیں۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو عبیدانہ زندگی انسان کے لیے فرض کی ہے وہ عورت مرد دونوں کے لیے ہے، یعنی انسان کی مختلف حیثیتیں اس میں ملحوظ نہیں ہیں، مطلق ناس ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ناس جس شکل میں، جس سماجی شکل میں، جس قومی شکل میں، جس جغرافیائی حالت میں، جس نسلی حالت میں ہیں، ناس ہے، اس ناس کے اندر طبقات کا ذکر نہیں کیا، اصناف کو ذکر نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں بھی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ بعد میں صراحت ہے قرآن کی کہ وہ مرد ہوں یا عورت ہو، من ذکر او انثی، اگر ایمان ہے وہ عمل صالح، وہ تمام امور میں شریک ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، صراحت کر دی قرآن کریم نے۔ لیکن جو ہم تفسیر کرتے ہیں اس جنت کے اخروی نتیجے کی اور ان کے حقائق کی، تو وہ خالصتاً مردانہ بن جاتا ہے، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے وہاں کوئی صراحت نہیں ہے۔ نہ صرف صراحت نہیں ہے بلکہ صراحت اس میں ہے کہ نہیں ہے، شامل نہیں ہے اس نتیجے میں، جیسے ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، ظاہر یہ خواتین کو شامل نہیں ہے کہ انہیں یہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ اب اس سے اسی اور دیگر جو قطعی ادلہ ہیں، نہ کہ مؤیدات ہیں، جو قطعی ادلہ قرآن کریم کی ہیں اور عقلی، ان کے مطابق یہ نتیجہ مسلم ہے اخروی، جس کو
جنت کہا گیا ہے اور جس کو دیگر الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ سب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہی انسان کے لیے وہاں پر نتیجے کے طور پر انسان کو ملیں گے۔ جیسے دنیا میں انسان کو جو ملتا ہے نتیجہ ملتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس کا نتیجہ، جو اس نے کیا ہے۔ جو اس نے نہیں کیا وہ قرآن نے ویسے نفی کر دی کہ اس کی توقع بھی نہ رکھیں۔ جیسے ایک طبقہ ایسا ہے جو توقع رکھتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ یہ آرزو ہے انسان کی، یعنی اسے وہ نتائج بھی ملیں جو اس کے نہیں بنتے، یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن اللہ کے قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے۔ یا عمل کسی کا ہو، نتیجہ کسی کا ہو، کسی اور کو دے دیا جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے کہ جس نے جو کیا ہے نتیجہ اسی کا ہے۔ یہ اپنے نتیجے میں دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا، اپنے عمل میں کر سکتا ہے۔ یعنی عمل جب موقع عمل کا ہے اور انسان کو ایک عمل کا موقع ملا ہے، یہاں اس عمل میں دوسرے کو بلا کے دعوت دے کے شریک عمل بنا سکتا ہے، پھر دونوں کو نتیجہ بھی اس اپنے اپنے عمل کا، اپنے اپنے حصے کا مل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی عمل کرے، ایک نسل عمل کرے اور دوسری نسل اس کا نتیجہ لے، یہ نہیں ہے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان نے، ایک نسل نے سعادت و ترقی کا راستہ طے کیا ہے تو اسی کو ترقی ملے گی، دوسری زوال پذیر ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہ عمل جاری نہیں رکھا، عمل صالح جاری نہیں رکھا، وہ زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اور آج اگر ہم لوگوں کی زمینی زندگی کا جائزہ لیں اور دوسری طرف سے قرآنی رہنمائی کا جائزہ لیں تو بالکل قرآن کے مطابق زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنن کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ قرآنی بات جو بیچ میں تکمیل نہیں ہوئی، جاری ہے، ابھی توفیق ملی انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے۔ سنن الہی، وہ قوانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی حیات کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دو قسم کے قوانین ہیں سنن، ایک تکوینی سنن ہیں جو کائنات کے نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور ایک سنن و قوانین ہیں جو خصوصاً انسانی زندگی کے لیے ہیں۔ باقی کائنات کے لیے جو سنن ہیں وہ اجباری ہیں، جبری ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اختیاری ہیں، ارادی ہیں، انسان نے خود ان کو قوانین کو اپنانا ہے۔ اور انسان کے اختیار یعنی تکوینی قوانین اور تشریعی قوانین، یا کائنات کے لیے قوانین اور انسان کے لیے قوانین میں ایک اور فرق یہ ہے کہ کائنات کے قوانین فقط یک سو ہیں، یک جانبہ ہیں، دو سو نہیں ہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ ان کے ہمیشہ تکوینی قوانین میں دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے اور موجودات کائنات یا حقائق کائنات کے سامنے ہمیشہ دو راستے رکھے ہیں، ان کے سامنے ایک ہی راستہ رکھا ہے۔ انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہیں، دو سے مراد یعنی متعدد راستے ہیں انسان کے سامنے۔ ان متعدد راہوں کے نتائج ہیں جن سے انسان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ان راستوں پر جو بھی چلے گا وہ نتائج حتماً وصول ہوں گے، اس کو یقینی ہے وہ نتائج۔ اب ممکن ہے انسان کے محاسبے کے مطابق اتنے وقت میں وہ نتائج ظاہر نہ ہوں جو انسان نے وقت لحاظ کیا ہوا ہے۔ مثلاً اس نے یہ سمجھا کہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھے چند دن میں یہ نتیجہ ملے، چند ہفتوں میں یہ نتیجہ ملے، کچھ مہینوں میں مجھے اس کا نتیجہ ملے، یا چند سالوں میں مل جائے۔ ممکن ہے ایسے نہ ہو، یعنی زمان نتیجے کا ترتب، نتیجے کا جو زمانہ ہے وہ قانون کے اختیار میں ہے، نہ انسان کی آرزو کے اختیار میں۔ قانون بتائے گا کہ کتنا زمانہ چاہیے۔ جیسے مثلاً ہم آج اس نسل کی زندگی کو دیکھیں جس کو فساد نے، جیسا قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فساد نے زمین آسمان اور بر و بحر کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خب یہی آج کی موجودہ نسل کی زندگی ایسے ہے کہ فساد نے
زمین آسمان اور بر و بحر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس فساد سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، جیسا کہ اس فساد میں ڈوبنے کے لیے بھی قانون تھا، اور انسان اس فساد میں ڈوبا ہے اسی قانون کے مطابق، اسی سنت الہی کے مطابق۔ اب اس سے نکلنا ہے فساد سے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے۔ وہ قانون، اس کے کئی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ فساد سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اللہ نے کیا رکھا ہے، اور پھر اس راستے پہ چل پڑے بے حیثیت امت، سماج کے طور پر یہ سفر اختیار کر لے، تو پھر ایک وقت مقرر پہ فساد سے باہر آ جائے گا۔ وہ وقت کتنا ہے، کتنا وقت لگے گا، یہ معین تو ہے اپنی جگہ پر، یوں تو نہیں کہ حقیقت میں بھی فی علم اللہ بھی معین نہیں ہے، وہاں علم معین ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، یا انسان نے اس وقت معین کے مطابق اپنی کوشش اور اپنی سعی کو منظم نہیں کیا۔ جیسے ہم کچھ چیزوں کا وقت مقرر کر دیتے ہیں، جیسے مشینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، یہ چلتی ہیں، تو ان کی حرکت اور رفتار ان کی، اس کو ہم محاسبہ کر لیتے ہیں کہ اس نے اتنی رفتار سے چلنا ہے، یہ چل سکتی ہے اتنی رفتار سے۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو مسافت طے کرنی ہے وہ اتنی ہے، تو وقت بھی ہم معین کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی رفتار کا علم ہو اور مسافت کا علم ہو جو اس نے طے کرنی ہے، پھر ہم اس کا وقت بھی معین کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کب پہنچنا ہے اپنے منزل پر یا اپنے مقصود پہ کب پہنچنا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ہمیں اس کی رفتار کا علم نہ ہو کہ اس نے کس رفتار سے چلنا ہے، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ مسافت کتنی ہے اس کی، اس صورت میں آپ وقت بھی تعین نہیں کر سکتے۔ انسان کے سماجی سفر میں بھی ایسا ہی ہے کہ کس رفتار سے ایک امت نے قیام کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، حرکت شروع کرنی ہے نجات کی طرف، ہدایت کی طرف اور صحیح نتیجے کی طرف، درست راستہ چننا ہے اور درست سمت میں جانا ہے اور صحیح رفتار کے ساتھ جانا ہے، اتنی سرعت کے ساتھ جانا ہے۔ یہ چیزیں اگر معین کر لے انسان، ایک نسل کے ہم نے اس رفتار سے ہم نے یہ راستہ طے کرنا ہے اور راستے کی مسافت اتنی ہے، تو پھر تو وقت بھی تعین ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں وقت پہ ہوگا۔ لیکن یہی چیزیں انسان محاسبہ نہیں کر سکتا، چونکہ جو عوامل دخیل ہیں اس سفر میں، یعنی انسانی عمل میں اور انسانی سفر میں، ان کی وہی بنیادی مشکل ہے کہ ارادہ و اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ارادے میں سست پڑ سکتے ہیں، یہ ارادے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ ارادہ بدل سکتے ہیں، اور یہ اپنا اختیار استعمال کر کے یہ راستہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اپنی رفتار کم بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ سب ان پر منحصر ہے اور ان کا معلوم نہیں کہ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں، کل کیا قدم اٹھانے والے ہیں، اس لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ لیکن مشروط طور پر ایک جملہ مشروطہ یا قضیہ مشروطہ کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ انسانی مجموعہ یہ اٹھے، قیام کرے، حرکت کرے، اتنی رفتار کے ساتھ جائے، یہ سب اگر کے ساتھ مشروط ہے، اور وہاں پہنچ جائے اس رفتار کے ساتھ، اس مسافت کے ساتھ، یہ اتنے وقت میں وہاں پر منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اس طرح سے مشروط شکل میں وقت معین کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مشروط کی شرط کے تحقق کا زمانہ انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ شرط آج فراہم کر دے، آج نتیجہ لے لے گا، وہ شرط کل فراہم کر دے، کل نتیجہ لے لے گا، وہ شرط مستقبل بعید میں فراہم کرے، مستقبل بعید میں نتیجہ آ جائے گا، اور وہ شرط اپنی زندگی میں ایک نسل کبھی بھی فراہم نہ کرے، کبھی بھی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اور جو ہو رہا ہے یہ بھی قانون الہی کے مطابق ہے، اسی سنت الہی کے مطابق ہے۔ بس نتیجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے مقرر کیا ہے زندگی انسان کا، وہ دو حصوں میں اس وجہ سے منقسم ہو جاتا ہے کہ زندگی دو حصوں میں منقسم ہے، ایک دنیاوی
اور ایک اخروی، اور پھر دنیاوی اور اخروی میں فرق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے زمین آسمان جتنا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے دنیاوی اور اخروی میں، چونکہ دنیاوی امور وہ اس دار دنیا کے عین مطابق ہے، جیسے ہونا چاہیے اس حیات دنیاوی کو ویسا ہی ہے، یعنی مادی ہے، جسمانی ہے، تغیرات اس کے اندر ہیں، تبدلات اس کے اندر ہیں، حوادث اس کے اندر ہیں، حرکت اس کے اندر ہے، ارادے اس کے اندر ہیں، مزاحمات اس کے اندر ہیں، تصادمات اس کے اندر ہیں، طبیعیات اس کے اندر ہیں، بہت کچھ اس حیات دنیاوی کے اندر شامل ہے، وہ سب مؤثر ہیں انسان کی زندگی میں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں طبیعی حوادث نہیں ہیں، آخرت میں یہ عوامل نہیں ہیں، یہ مزاحم نہیں ہیں، یہ مشکلات نہیں ہیں. مثلا دنیا میں جیسا قرآن نے ایک مزاحم ذکر کیا ہے اور ہم اس کے مصداق میں اسیر ہو گئے ہیں، شیطان. شیطان ایک معنی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم اس کے مصداق میں اٹک گئے ہیں کہ فقط یہی شیطان ہے، جبکہ قرآن نے جو شیطان کا معنی ذکر کیا وہ عمومیت رکھتا ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ انسان کے باہر بھی ہے، اور وہ انسان کے آس پاس بھی ہے، بلکہ ہمیشہ قریب ہے انسان کے. یعنی قریب ترین جو انسانی مجموعہ ہے وہی شیطان ہے انسان کے لیے، وہی شیطنت کر سکتے ہیں. جو دور ہیں ہم سے، جتنے دور ہیں ان کی شیطنت سے بھی ہم اتنے ہی محفوظ ہیں. مثلا اس وقت ہمارے محلے میں جو رہتے ہیں یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس وقت مثلا ہم اپنے ملک کی مثال دیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، کچھ کراچی میں رہتے ہیں، تو کراچی والے لاہور والوں کے لیے شیطنت کم کر سکتے ہیں. البتہ اب میڈیا کا زمانہ ہے، اب ہر آدمی کے لیے شیطنت کر سکتا ہے. لیکن اگر اس ابلاغی راستے کو یا وسیلے کو نظر انداز کریں تو پھر محدود ہو جاتا ہے شیطنت کا دائرہ. آج کی نسل کا شیطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے میڈیا کی وجہ سے، مواصلات کی وجہ سے، چونکہ ہر آدمی تک رسائی حاصل کر چکا ہے. پہلے یہ توفیق، یہ مواصلاتی توفیق یہ صرف شیطان کو حاصل تھی، ابلیس کو، کہ ہر آدمی تک رسائی اس کو دی گئی تھی. لیکن آج ہر آدمی ابلیس کی طرح ہر دوسرے آدمی تک اس کی رسائی ہے، اس سے متعلقہ و غیر متعلقہ تک. لہٰذا اس کو دور کر سکتا ہے اپنے مقاصد سے، اور کر بھی رہا ہے. صبح و شام غیر محسوس طور پر لوگ راہ خدا سے دور، راہ ہدایت سے دور اسی شیطنت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی، دنیاوی زندگی تشکیل دی ہے، گوناگون عوامل ہیں اس کے اندر. آخرت میں نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، نہ ابلیس شیطان ہے، نہ جن شیطان ہے، نہ انسانی شیطان ہے. یہاں دنیا میں فرمایا وسوسہ ہے، یہاں پر فرمایا شہوت ہے، یہاں پر فرمایا ہوس ہے، یہاں پر فرمایا خواہشات ہیں، غضب ہے. یہ سب انسان سے منتفی ہیں. انسان پاکیزہ مطہر انسان جائے گا وہاں پر، نہ کہ آلودہ انسان جو یہاں پر آلودہ ہے، یہ مطہر ہے وہاں پر. لہٰذا یہ ہنگامے، یہ سارے مسائل وہاں نہیں ہوں گے. کیوں کہ ان کے محرکات نہیں ہوں گے وہاں پر. یعنی بہشتی کیوں امن و سکون میں ہوں گے، فرقہ بازی نہیں ہوگی، چونکہ وہ جو ہوس ہے یا وہ گمراہی کے جو اسباب اندرونی اور بیرونی ہیں یہ سب وہاں منقطع ہوں گے. جیسے کوئی مفتی وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا سکے گا. اب وہ جیسے لطیفے معروف ہیں کہ اول تو یہ نہیں پتہ کہ کوئی مفتی بہشت میں جائے گا یا نہیں. جیسے کسی خاتون نے جوک ہے ایسے مزاحیہ کہ کسی خاتون نے بہشت میں نظر کی ہوئی تھی کہ میری فلاں مرد سے شادی ہو. حور کو کوئی اچھا آدمی پسند آ گیا تو اس نے ملائکہ کو کہا کہ اس سے میرا نکاح کرا دیا جائے، لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا اور وقت گزر رہا تھا. وہ روز آ کے رجوع کرتی تھی کہ میرا نکاح کیوں نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی جنت میں آئے تو تیرا نکاح کرے نا. ابھی تک تو کسی کو جنت کا پروانہ ملا نہیں. خوب یہ
لطیفہ ہے، جوک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک تلخی ہے، اور وہ تلخی یہ ہے کہ جنت کے جو راستے انہوں نے تلاش کیے ہیں فرقوں نے، وہ محض جہنم کے راستے ہیں. فرقوں کے پاس نہیں ہے جنت کا راستہ، قرآن کے پاس ہے. چونکہ قرآن کریم نے جو مشکل انسان کی اس دنیا میں ذکر کی ہے، ان مشکلات میں سے ساری مشکلات انسان نے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اختیار کر لی ہیں، اپنا لی ہیں. ان کا جواز مذہب سے، دین سے نکال لیا ہے. جو گمراہی کے اسباب ہیں، جو تباہی کے اسباب ہیں، ان پہ دین کا عنوان چڑھا کر انہیں اختیار کر لیا ہے. تو ظاہر ہے نتیجہ تو ان کی آرزو کے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ ان کے عمل کے اختیار میں ہے. اب مثلا یہ تفرقہ بہشت میں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ محرکین و محرکات تفرقہ وہاں پر نہیں ہے. تفرقہ زمین پہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی کہے فلاں عہد میں، فلاں وقت میں تفرقہ ختم ہوگا، نہیں ہو سکتا. زمین پہ جب تک انسان ہے، ظلم مطلقہ ختم نہیں ہو سکتا، ناانصافی مطلقہ ختم نہیں ہو سکتی، اور شر مطلقہ ختم نہیں ہو سکتا. نسبی طور پر ہوگا، یعنی کسی علاقے میں اگر صالحین آ جائیں، مومنین آ جائیں، اور وہ ایک صالح سماج بنا لیں، تو دوسرے سماج کے اندر یہ کام ہو رہا ہوگا. یا یہی سماج، جیسے ہم اس کی مثال لے لیں، مثلا انقلاب اسلامی آیا، اور انقلاب کی وجہ سے ایک میدان لوگوں کے لیے عبیدانہ زندگی کا فراہم ہوا، ایمانی اور عمل صالح کے مطابق زندگی کا نظام فراہم ہوا. لیکن آج انہوں نے ہی، جن کو یہ میدان دیا گیا تھا، انہوں نے ہی پردے جلا دیے، اتار کے پھینک دیے، عریانی پسند کر لی انہوں نے. بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا یا کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جہاں پر مطلقہ فساد زمین سے ختم ہو جائے گا. رہے گا، گوشہ و کنار میں رہے گا، یا ایک معاشرہ جو سلجھا ہے یہی دوسرے وقت میں یہ الجھ جائے گا. جیسا بنی اسرائیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک وقت یہ برتری رکھتے تھے، فضیلت رکھتے تھے عالمین پر، اور ایک وقت انہی پر ایسا آیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اسی قوم نے، اسی گروہ نے ایک کم مدت گزرنے کے بعد ذلت و رسوائی کا سفر شروع کر دیا اور راستہ اپنایا انہوں نے. خوب، اب اس بنیاد کے اوپر جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، زمین اور دنیا کا تمام نظام ختم ہو جائے گا. آخرت میں انسان اور انسان کا عمل جائے گا. اس کے علاوہ باقی امور محرکات، مثلا عمل کے جو محرکات ہیں وہ نہیں جائیں گے ساتھ. اچھا عمل جس نے کیا، اس اچھے عمل کے محرکات یہیں رہ جائیں گے. اگر برا عمل کسی نے کیا، وہ محرکات یہیں رہ جائیں گے، وہ عوامل یہی رہ جائیں گے، وہ اسباب وسائل یہیں رہ جائیں گے. نتیجہ آخرت میں جائے گا. اس لیے بہشت میں یہ ساری کاروائیاں نہیں ہوں گی. وہاں یہ قدورتیں نہیں ہیں، دشمنیاں نہیں ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف یہ عداوتیں نہیں ہیں. اور جو بھی انسان مبتلا ہے آج اپنی وجہ سے یا دوسروں کی وجہ سے، ان سب سے انسان آسودہ ہوگا وہاں پر. خوب، اسی سے انسان کو تصور کر لینا چاہیے کہ اس طرح کا ماحول کب فراہم ہو سکتا ہے، جب دنیاوی نظام یہیں پر ختم کر دیا جائے، موقوف، اور اس کو بالکل یہاں سے ہٹا دیا جائے اور انسان کو ایک اور نظام کے اندر ڈال دیا جائے. یہی انسان، یہی زندگی، اور اس کا نتیجہ ایک نظام دیگر کے اندر چلا جائے. یہ آخرت ہو جائے گی. بس دنیا و آخرت ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہمیں دنیا میں آخرت سمجھائی جائے تو اس کا طریقہ اس تمثیل اور تشبیہ کے علاوہ نہیں ہے. چونکہ اگر آخرت ہمیں اپنی اصلی شکل میں دکھائی جائے تشبیہات کے بغیر، وہ ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جیسا لقاء اللہ، اب کوئی انسان ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ لقاء اللہ کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. ممکن ہے اکا دکا اوحدی انسانوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو اس رمز تک پہنچے ہیں، لیکن
کیا عام لوگوں نے لقاء اللہ قرآن میں پڑھ کے اس کو تصور کر لیا ہے؟ یہ کیا کیفیت ہوگی؟ تشبیہات سے ہی مطلب آسان ہوتا ہے، تمثیلات سے مطلب آسان ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کو 2 حصوں پہ استوار کیا، محکمات و متشابہات، تو یہ متشابہات الجھانے کے لیے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں پیدا کی، یہ ایک احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم نے مشابہات کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کر دی ہے، تشبیہات کے ذریعے، تاکہ جو نہیں سمجھ سکتے تھے وہ بھی سمجھ جاؤ۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ تشبیہ کو نہ اصل بنا لو، جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا پانی، قرآن کریم میں کئی آیات میں لفظ ما یہ تشبیہ ہے، یہ آیات جن کے اندر پانی کا لفظ ہے یہ متشابہات میں سے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم حق اور باطل کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں۔ تو یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پانی یہاں پر یہ تشبیہ ہے، اس سے مراد یہ آبشار، یہ نہریں، یہ دریائے سندھ اور دجلہ و نیل نہیں ہیں، یہ حق و باطل مثال دی جا رہی ہے، جاگ کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے، خود قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ نے تشبیہ میں یہ کام کرنا ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، مطلب کو سمجھنے کے لیے تشبیہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ پانی کی تشبیہ ہم نے حق کے لیے دی ہے، تو جب آپ نے حق سمجھنا ہے تو پھر پانی سے باہر آ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی میں ہی کھڑے رہیں، پانی میں غوطے لگاتے رہیں اور کہیں حق سمجھ میں آئے۔ یعنی تشبیہ ایک حد تک انسان کے ساتھ جانی چاہیے، اس مرحلے سے تشبیہ سے نکل آنا چاہیے، باہر نکل آنا چاہیے۔ پہلے مجھے یاد ہے مومنین کے لیے انہی مثالوں کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے جب یہ معارف بیان کیے گئے تھے تو اس میں یہ مثال دی تھی میں نے کہ تشبیہ کی مثال آج کے زمانے کے لیے کہ یہ چائے بناتے ہیں پڑیا کے ساتھ، پتی ایک کاغذ کے اندر لپٹی ہوتی ہے دھاگے کے ساتھ، اور گرم پانی کر کے اس پڑیا کو ڈبو دیتے ہیں پانی کے اندر۔ اس کے اندر جو موجود پتی ہے وہ اپنا رنگ چھوڑتی ہے پانی میں، ذائقہ بھی اپنا چھوڑتی ہے، تھوڑی دیر اس میں رکھ کے پھر اس کو نکال لیتے ہیں باہر، اس پڑیا کو باہر نکال لیتے ہیں، چونکہ جو کام اس نے کرنا تھا وہ کر دیا اس نے چائے کا طعم اور رنگ بنانا تھا، دونوں بنا لیے اس نے، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کپ سے پیالے سے اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں، باقی کو پی لیتے ہیں ہم۔ یہی کام تشبیہات کے ساتھ کریں آپ۔ تشبیہات جب آتی ہیں درمیان میں آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن اس کپ کی طرح ہے، تشبیہ نے آ کر آپ کے ذہن کی فضا کو ہموار کر دیا اور اس کو اصل جس چیز کے لیے یہ تشبیہ ہے اس کے سمجھنے کے لیے ذہن کو آمادہ کر دیا ہے۔ خوب جب آمادہ ہو گیا ہے ذہن تو اب یہ تشبیہ اس پڑیا کو اٹھا کے باہر نکال دیں، تشبیہ کے ساتھ ہی نہ چمٹ جائیں آخر تک کہ یہی اصل یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو باہر نکالیں تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے، جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آئے۔ تشبیہ نکلے گی تو وہ مشبہ بہ سمجھ میں آئے گا جس کے لیے ہم اس کو تشبیہ جس کے لیے دے جا رہے ہیں۔ خوب پس یہ دنیا و آخرت کا 2 نظام ہیں، انسان کے لیے ہیں دونوں، لیکن دونوں میں یکسانیت نہیں ہے، بالکل اختلاف ہے ان کا۔ اور آخری مطلب جو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس جنت میں، اس محل میں جو نتیجہ ذکر کیا گیا ہے یہ دار خلد ہے، اس میں مخلد رہیں گے جنہوں نے عبیدانہ زندگی بسر کی ہے، مومنانہ زندگی گزاری ہے اور عباد صالح کے طور پر زندگی گزاری ہے، اعمال صالحہ جنہوں نے گزارے ہیں، یہ سب یہ مخلد ہوں گے۔ اب مفسرین میں خود یہ علماء میں ایک مستقل بحث بن گئی ہے، علمی بحث، البتہ قرآنی نہیں رہی، علمی بحث میں تبدیل ہو گئی اور بہت اچھی بحث کی ہے علماء نے اتفاقاً۔
علماء تفسیر نے بھی اور علماء لغت نے بھی اس خلود کے اندر بہت ہی مفید علمی بحث کی ہے. لیکن علمی بحث اور ہدایت کی بحث میں فرق ہے. ممکن ہے آپ علمی طور پر ایک مطلب کو بہت وسعت کے ساتھ دقیق کھول دیں لیکن اس سے ہدایت سے مربوط نہ کر سکیں اس کو. یہاں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، اور یہ جو ذکر فرمائے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ ہدایت کے لیے، بلکہ مجموعہ جو نتیجہ ہے یہ بشارت کا حصہ ہے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، یہ انا سے بشارت شروع ہو جاتی ہے، خوشخبری، یعنی آگہی ان حقائق کے بارے میں. باغ ہے، باغ کے اندر انہار ہیں، انہار کے کنارے اشجار ہیں، اشجار کے اوپر ثمرات ہیں، وہ ثمرات انسان کا رزق ہیں، اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرہ ہیں. یہ بشارت جاری ہے، اور آخری حصہ اس آیا کا بشارت کا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی یہ نتیجے کی آگاہی ہے اس دنیا میں تاکہ اس ابشار سے انسان مزید ہدایت میں پختہ تر ہو جائے اور ہدایت میں واضح تر ہو جائے، اس کا تردید ابہام اس کا ختم ہو جائے. اور یہ اگر ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو شاید باغات کی صورت میں جو نتیجہ ذکر کیا گیا ہے اس سے زیادہ مؤثر ہدایت میں یہ آخری حصہ ہے آیہ کریمہ کا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ اس میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے عموماً ٹھیک ترجمہ ہے، یہ ہمیشہ انسان اس میں رہے گا، ہمیشہ ہی اس کا ترجمہ بنتا ہے. لیکن خالدون عربی لفظ ہے، ہمیشہ اردو لفظ ہے، اور دیگر زبانوں میں اس کے مترادفات اگر استعمال کیے جائیں معنی پھر بھی مبہم ہی ہے. لفظ کے ساتھ لفظ بدلتے جائیں ہم، مثلا خالدون کیا ہے؟ ہمیشہ. ہمیشہ کیا ہے؟ یہاں رک جاتا ہے انسان ہمیشہ کی تفسیر کرتے ہوئے. خوب ہم اس کو لحاظ کریں عربی لغت سے، دیکھیں پھر قرآن کی اصطلاح پر آتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس معنی کے لیے یہ خلود کس کو کہتے ہیں، کون سی کیفیت کا نام ہے. قرآن میں اس معنی میں چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک خلد ہے، دوسرا ابد، اور بعض آیات میں دونوں کو اکٹھا بھی ذکر کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، ابد، ابدیت و خلود. تیسری جو اصطلاح قرآن کریم نے اسی معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا وہ ہے بقا، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو اس دنیا میں ہے یہ فانی ہے. کل من علیہا فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. خوب یہ فنا و بقا یہ بھی اسی معنی میں ہے، خلود سے قربت ہے اس معنی کی. اور ایک ہے دوام. دوام بھی قرآن کریم میں ہے کہ اسی معنی کے قریب قریب خصوصیت بیان کرنے کے لیے مترادف نہیں ہے، ایک معنی نہیں ہے ان اصطلاحات کا. یعنی خلد کا معنی ابد نہیں ہے، ابدیت نہیں ہے، ابدیت کا معنی خلد نہیں ہے، خصوصیات کا فرق ہے. لیکن اصل ایک چیز میں بقا، دوام، خلد اور ابدیت ایک معنی میں شریک ہیں. ابھی ہم خلد کو کھولتے ہیں کہ خلد سے کیا مراد قرآن کریم نے لی ہے. عربوں کی جو طرز زندگی تھی، یعنی قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے، جس طرز زندگی میں لوگوں کی تہذیب میں، اس تہذیب میں وہ جو قبائلی صحرائی زندگی تھی لوگوں کی، اس صحرائی زندگی میں اعراب دو طرح کی زندگی بسر کرتے تھے. ایک وہ اعراب تھے جو مستقر تھے، یعنی کسی شہر میں آبادی میں رہتے تھے اور وہاں سے نکلتے نہیں تھے، کوچ نہیں کرتے تھے. اور ایک بڑی تعداد اعراب کی ایسے نہیں تھی، وہ کوئی آبادی نہیں بناتے تھے، کسی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے، چونکہ صحرا پورا سال ایک جگہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہوتا. اگر صحرا گرمیوں میں کسی جگہ ٹھہرنے کے قابل ہے تو سردیوں میں وہاں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے. اگر کسی جگہ صحرا میں سردیوں میں ٹھہرنا ممکن ہے تو گرمی میں وہاں ناممکن ہو جاتا ہے. لہٰذا صحرائی خصوصیات یہ ہیں یا جغرافیائی خصوصیات یہ ہیں کہ زمین کے کم حصے ایسے ہیں جو چاروں موسموں میں
ہر قسم کے موسم میں، گرمی سردی میں، دونوں میں موزوں ہیں، یعنی اعتدال ہے ان کے اندر۔ چونکہ جغرافیائی خصوصیت کی بنیاد پر زمین کے مختلف حصوں میں شدت ہے، موسمی شدت ہے، اور موسمی شدت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ یہ شدید موسم میں نقل مکانی کرے، اس شدت موسم کی شدت سے بچنے کے لیے۔ مثلاً اگر گرمیوں کا موسم ہے، بارشیں نہیں ہونی ہیں، صحرا میں پانی نہیں ہے، چشمے خشک ہو جائیں گے اور بارشوں کا پانی خشک ہو جائے گا تو یہ مر جائیں گے یہ لوگ۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی عرصہ بارش نہیں ہونی اور یہاں ہمارے مویشیوں کے لیے، ہمارے لیے ناممکن ہے زندگی گزارنا، لہٰذا جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اور یہ انسانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، حیوانات بھی ایسے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ نقل مکانی جو کرتے ہیں وہ پرندے ہیں۔ سردیوں کے پرندے، سرد علاقوں کے پرندے سخت سردی میں گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر یہاں اب نادانوں میں پھنس جاتے ہیں، نادان انسانوں میں، وہ انہیں شکار کرتے ہیں، یا ان کی جو زیست گاہیں ہیں پرندوں کی اور جو ان کے حیات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر بنائی ہیں، ان کو انسانوں نے برباد کر دیا ہے۔ اب یہ مہاجر پرندے آتے ہیں، انہیں وہ جگہ نہیں ملتی جہاں پانی میں آنا چاہیے تھا، وہ پانی خشک ہو گئے ہیں، اور جہاں انہیں کھیتوں میں یا کسی اور زمین پہ آنا چاہیے تھا وہ انسان نے اس کی آیت بدل دی ہے۔ لیکن کثرت سے آتے ہیں، یہ کروڑوں اربوں کے لحاظ سے یہ پرندے، یعنی تولید نسل ایک جگہ پر کرتے ہیں، پھر اتنی مدت میں ان کے بچے بالوں پر نکلتے ہیں، اڑنے کے جب قابل ہو جاتے ہیں تو موسم اسی وقت تبدیل ہوتا ہے، پھر یہ ان بچوں کے ساتھ پرواز کر کے اس علاقے کو خالی کر دیتے ہیں۔ ان دنوں میں اس علاقے میں، ان کے اپنے سردی علاقے میں کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی پرندہ نہیں ہوتا، یہ سب گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب یہاں گرمی بڑھتی ہے، یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جو یہ اعتدال موسم کا ختم ہوتا ہے، شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ فوراً اس علاقے کو خالی کر کے دوبارہ سرد علاقوں میں چلے جاتے ہیں، چونکہ سرد علاقے گرمیوں میں معتدل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طبعی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ زمین کے جغرافیے میں موسمی خصوصیت یکساں نہیں رہتی، شدت اس میں آتی ہے، اور اس شدت کی وجہ سے اور اس موسم کے نتیجے میں ہی باقی خصوصیات کی وجہ سے انسانوں کے لیے بھی ہر موسم میں ایک جگہ رہنا ممکن نہیں تھا، خصوصاً صحرائی انسان کو۔ لہٰذا یہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کو کہتے تھے یہ بادیہ نشین ہیں، بادیاں ہیں، یعنی یہ ایک جگہ مستقر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک موسم ایک جگہ گزارتے ہیں، دوسرا موسم دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، اور جب نقل مکانی کرتے ہیں وہاں پر اسباب اساسیہ اپنا جو کچھ ہوتا ہے ان کا اثاثہ جات، وہ سارا سمیٹتے ہیں۔ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ان کے مثلا جانور ہیں، حیوانات ہیں، یہ ان سب کو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، اور دوسرا ان کے جو خیمے ہیں، سامان ہیں، اپنے استعمال کے چیزیں، برتن ہیں، یہ ساری چیزیں، یا ان کے اپنے کھانے کی جو چیزیں ہیں، خوراک انہوں نے مہیا کی ہوتی ہے، ذخیرہ کی ہوتی ہے مختلف ایام کے لیے، وہ ساری یہ اٹھاتے ہیں، باندھتے ہیں اور جانوروں پہ لاد کے اس علاقے سے سفر کر کے کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ وہ چیزیں نقل مکانی کے لیے موزوں نہیں ہیں، ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، وہ وہیں پہ رہیں گی۔ مثلا چشمہ تھا، اگر یہ کسی چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو یہ چشمہ پانی کا یہیں رہے گا، یا درخت اگے ہوئے تھے جس جگہ یہ ایک موسم میں رکے ہوئے تھے، وہ درخت ان کے کوچ کر کے جانے کے بعد وہ درخت وہیں ہیں، یہ کاٹ کے ساتھ نہیں لے کے جاتے، درختوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اسی طرح پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، وہ ساری وہیں پر ہیں، یا چراگاہیں ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں۔ کچھ ان کے اپنے نصب کی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں، مثلا یہ کچھ پانی کے ذخیرے کے لیے گڑھے بناتے تھے یا کنویں بناتے تھے جن میں پانی ذخیرہ کرتے تھے، کچھ ایسی حفاظت کے لیے پتھر حصار بناتے تھے پتھروں کا،
یا کھانا پکانے کے لیے دیگیں چڑھانے کے لیے پتھر نصب کرتے تھے، چولہا بناتے تھے. اس طرح کی کچھ چیزیں یہ بناتے تھے جہاں پڑاؤ ہوتا تھا، لیکن ساتھ لے کے نہیں جاتے، یہ چھوڑ جاتے تھے وہاں پر. اور دوسرے موسم میں، اگلے موسم میں 6 ماہ گزارنے کے بعد جب واپس آتے تھے اس جگہ، تو یہ چیزیں اسی طرح ہو بہو ادھر ہی ہوتی تھیں. یعنی جو پتھر یہ نصب کر کے گئے تھے چولہے کے، یہ وہیں پڑے ہوتے تھے. جو طبعی طور پر چٹانیں ہیں وہ وہیں ہیں، چراگاہ وہیں ہیں، درخت وہیں ہیں، چشمہ وہیں ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی سوائے وہی اس تبدیلی کے جو موسم نے ایجاد کی ہیں. یعنی سبزہ اگ گیا ہے یا اور اس طرح کے کیفیات جو موسم کی وجہ سے بدلی ہیں. لیکن جو منسوب چیزیں تھیں، پکی وہاں جمی ہوئی چیزیں، وہ وہیں پر تھیں. انہوں نے یہ اصطلاح جو خلد کی تھی، یہ خوالد کہتے تھے. یعنی جو مثلا بسا اوقات عورتیں یا مرد کوئی ایسی چیز بھی ساتھ اٹھا کے لے جانا چاہتے تھے، دوسرا قبیلے کا بڑا آدمی منع کرتا تھا کہ یہ نہیں لے کے جانی ساتھ ہم نے. کیوں کہ یہ منقولہ نہیں ہے بلکہ یہ خوالد میں سے ہے. خوالد یعنی یہیں رہنا ہے، اس کو یہیں پہ رہنا، اس نے ہلنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، باہر نہیں جانا، منتقل نہیں ہونا. اس لیے ان کے جو اثاثیے تھے یا جن سے سروکار ہوتا تھا جن چیزوں کا، ان میں 2 حصے یہ کرتے تھے. ایک وہ جنہیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ایک وہ جو چھوڑ جاتے تھے وہاں پر اور وہ وہیں اسی طرح منسوب رہتے تھے. ان کو عرب خوالد کہتے تھے. مثلا کوئی پتھر اگر کوئی اٹھانا چاہے تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ خوالد میں سے، یعنی اس نے رہنا ہے یہاں پر، اس نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے اس موسم سے، یہ اس کی پکی جگہ ہے یہاں پر. یہ خوالد تھے ان چیزوں کے. اور اس طرح پھر باقی چیزیں بھی جو 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ موقتاً انسان کوئی چیز فراہم کرتا ہے استعمال کی. ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں دوام ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے بناتا ہے انسان. کچھ وسیلے ہیں مثلا، اگرچہ وہ منتقل ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے رہنا ہمیشہ ہے. جیسے مثلا جانور ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. جانور کچھ عرصے تک ان کے کام آتے ہیں، پھر کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. یہ آتے جاتے رہتے ہیں، جانور تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو آلات بناتے ہیں، جیسے تلوار بنا لی اس نے، اب یہ تلوار اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن یہ تلوار یوں نہیں تھی کہ ایک موسم میں ان کے پاس ہے ایک موسم میں نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس ہے. اب وہ چیزیں جو پہلے خالد اس کو کہتے تھے یا خوالد ان کو کہتے تھے، جو ایک جگہ زمین میں پکی جمی ہوئی چیزیں، ہلنا نہیں انہوں نے یہاں سے. اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی کہنے لگے جو منتقل تو ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی. ایک چیز ایک دفعہ بنا لی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس باقی ہے وہ چیز، جب تک یہ ہیں یہ ہے ان کے پاس، یا ان کی نسلوں میں پیچھے منتقل ہو جاتی ہے، بے شک اس کو منتقل بھی کر رہے ہوں یہ. اور اس طرح ان کے جو اثاثے تھے یا وسائل تھے یا سروکار ان کا جن چیزوں سے تھا، وہ 2 طرح کی تھیں. کچھ ایسی وقتی چیزیں جو ان کے استعمال میں آتی تھیں اور پھر ختم ہو جاتی تھیں. کچھ ایسی چیزیں جو استعمال میں آتے ہوئے استعمال میں رہنے کے باوجود باقی رہتی تھیں، ہمیشہ رہتی تھیں ان کے پاس، ان کے قبیلے میں یا ان کے نسلوں میں ہمیشہ رہتی تھیں. ان کو بھی خوالد کہنے لگے. یہ پہلے فکس چیزوں کو جو ثابت چیزیں تھیں زمین کے اندر، اور پھر جو ثابت نہیں تھیں بلکہ منتقل ہوتی تھی لیکن وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے دیر پا تھیں، انہیں بھی یہ خالد یا خوالد کا اطلاق کرتے تھے. اور اس طرح یہ دائرہ اس لفظ کے استعمال کا ان امور کی دیکھا دیکھی، جو چیزیں جن کو دوام حاصل ہے، جن کو بقا حاصل ہے، جو دیر تک، زیادہ وقت تک جو چیزیں رہتی ہیں، ان کی باقی خصوصیات سے چشم پوشی کر کے صرف اس کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھ کر کہ یہ ہر وقت میں اور ہر سال میں اور ہر موسم میں باقی رہتی ہیں اور ہر نسل کے پاس باقی رہتی ہیں، ان سب کو یہ امور خالدہ شمار کرتے تھے. یا وہ چیزیں جو تغیرات میں رہتی ہیں، ان تغیرات میں کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. مثلا جیسا
زمینیں ہیں، دریاؤں کے کنارے کچھ زمینیں ہیں جو دریا کی وجہ سے کٹتی رہتی ہیں، دریا اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے، کچھ زمینیں دریا کے اندر آ جاتی ہیں، کچھ زمینیں دریا خالی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس دوران کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دریاؤں کے کنارے پر جو ہمیشہ رہتی ہیں، دریا ان کو کاٹ نہیں سکتا. یا مثلا پانی کے جزیرے دو طرح کے ہیں، کچھ جزیرے ایسے ہیں جو کچھ مدت میں پانی کے اوپر سمندروں میں ظاہر ہوتے ہیں، کچھ مدت بعد یہ ڈوب جاتے ہیں، پانی اوپر چڑھ آتا ہے سطح اور یہ جزیرہ نیچے چلا جاتا ہے. لیکن قدیم زمانے میں یہ جو دریائی سفر کرتے تھے لوگ، ان دریا نوردوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جزائر کس قسم کے ہیں. مثلا یہ دوسرے کشتی والے کو بتاتے تھے کہ اس سمت میں فلاں نقطے پر جزیرہ ہے، تو وہ ان سے پوچھتا تھا کہ کون سا جزیرہ ہے، خالدہ ہے یا غیر خالدہ ہے. یعنی وہ جو ایک موسم میں نمایاں ہوتا ہے دوسرے موسم میں ڈوب جاتا ہے، وہ جزیرہ ہے یا نہ ہمیشہ نمایاں کا جزیرہ ہے. تو وہ ان جزائر کو جزائر خالدہ کہتے تھے، یعنی ہمیشہ دکھنے والا، دور سے نظر آنے والا. یہ سمندری سفر کرنے والوں کی اصطلاح تھی کہ یہ جزائر خالدہ ہیں. مثلا انہی کی ایک نشانی آج بھی مصطلح ہے، اور یہ جو زمان بندی ہے، تقویم ہے زمانی، یہ ان کے مطابق تشکیل دی جاتی تھی. جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ وقت بتایا جاتا ہے، گرین وچ کا وقت، سٹینڈرڈ وقت دنیا میں گرین وچ کے مطابق، یعنی اس وقت پاکستان میں مثلا 9:30 بجے ہیں، گرین وچ میں کچھ اور ٹائم ہے. گرین وچ ایک شہر ہے برطانیہ کا، اس کو بنیاد قرار دے کر وقت کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ٹائم باقی ممالک اپنا تفاوت ذکر کرتے ہیں. یہ پہلے جب یہ سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی، پہلے یہی جزائر، وہ جزائر جو کبھی ڈوبتے ہیں کبھی نمایاں ہوتے ہیں، ان کو نہیں بلکہ جزائر خالدات، ان کی اصطلاح یہی ہے جزائر خالدات، یہ ان کو بنیاد قرار دیتے تھے وقت بندی کے لیے. ان کا بھی ذکر آتا ہے تقویم کی کتابوں میں کہ جزائر خالدات کے وقت کے مطابق. ابھی گرین وچ ہے، پہلے یہی گرین وچ کی جگہ جزائر خالدات تھے. ان کو اسی وجہ سے خالدات کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے تھے، لہٰذا ان جزائر کو بنیاد قرار دیا گیا تھا رصد کے لیے، وقت کی رصد کے لیے، ستاروں کی رصد کے لیے ان جزائر کو بنیاد قرار دیا جاتا تھا، اور محاسبہ وقت کا، طول و عرض کا، بلاد کا، اس سے لیا جاتا تھا، جزائر خالدات سے. خوب یہ بھی اسی وجہ تسمیہ یہی تھا اس کا. اب اس فضا میں جب لغت عرب میں خلود ایک رائج زبان تھی، اور خلود انہی دنیاوی امور کو کہتے تھے، چونکہ اس وقت ان کے ذہنوں میں آخرت کا تو تصور نہیں تھا. یہ دنیاوی چیزیں دو حصوں میں انہوں نے بانٹی ہوئی تھیں، خالد یا خوالد، اور ان کے مقابلے میں وہ چیزیں جو زائل ہو جاتی ہیں، ان کی بھی مختلف اصطلاحیں تھیں. کسی جگہ مثلا مزیلہ اس کے مقابلے میں لفظ استعمال کرتے تھے، کسی جگہ پر اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پوسیدہ ہو جاتی ہیں. ابلا مثلا بعض چیزوں کو کہتے تھے جو پوسیدہ ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن نے بھی خلود کا تقابل اسی سے کیا ہے، بل اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی پوسیدگی کے معنی میں. اب اس فضا میں قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن انہی عربوں کی زبان میں نازل ہوا. اور یہ عرب جو چیزیں رہتی تھیں دیر پا تھیں، انہیں خوالد کہتے تھے، جو کچھ وقت کے لیے موقتاً ہوتی تھیں، ان کے دوسرے نام تھے. قرآن کریم نے بھی ان کو، چونکہ خوالد یہ زیادہ پسند کرتے تھے صحرائیوں کے لیے، کہ ہمیں مثلا خانہ بدوش جب بھی ہم کوچ کریں، سفر کریں، واپس آ کے نئے سرے سے ہر چیز نہ بنانی پڑے. مثلا واپس آ کے نئے سرے سے پھر پتھر نہ ہمیں نصب کرنا پڑے، واپس آ کے پھر کنویں نہ کھودنا پڑے، واپس آ کے پھر یہ چٹانیں نہ ہمیں اٹھانی پڑیں. یہ جو ہمیشہ کی چیزیں تھیں یہ زیادہ مرغوب چیزیں تھیں بجائے ان کے جو ختم ہو جاتی تھیں. چونکہ یہ ہمیشہ ہیں، اس لیے یہ خوالد ان کی اس زندگی کا محور بنے ہوئے تھے، اور خوالد کے گرد جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے. یہ یعنی یہ قبیلہ ان وسائل کو ترجیح دیتا تھا جو ہمیشہ ایک جگہ پر رہیں، اور یہ ان کے آس پاس جا کر زندگی گزاریں، پھر یہ موسم کی تبدیلی سے وہاں سے اپنے خیمے اٹھا کے لے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، لیکن وہ چیزیں وہیں پر رہیں. ان چیزوں کو زیادہ یہ
اہمیت دیتے تھے اور ان کے اوپر زندگی کا دار و مدار رکھتے تھے، یعنی ان کے بھروسے پر زندگی کے وہ خیمے لگاتے تھے۔ خب قرآن کریم نے بھی اسی اصطلاح کو لے کر انہیں بتایا ہے کہ یہ جو خوالد تم کوچ نشینی میں بنیاد قرار دیتے ہو، خب اصل تمہاری زندگی میں بھی تو یہی امور ہیں۔ تمہاری زندگی میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں۔ تمہاری زندگی میں وہ چیزیں ہیں جنہیں ختم ہو جانا ہے، اور وہ چیزیں ہیں جنہیں باقی رہنا ہے، نہیں ختم ہونا تمہاری زندگی میں۔ جو تمہاری زندگی کے نتیجے ہیں، اعمال ہیں، یہ رہنے والے ہیں، یہ خوالد میں سے ہیں، ان کو خلد حاصل ہے، ان کو دوام حاصل ہے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی نہ کہ زمان کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ خلود کتنے زمانے کو کہتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے اس کے لیے زمانے کو پیمانہ بنایا ہے کہ اتنی مدت تک، زیادہ زمانے تک، چند نسلوں تک چیز رہے تو اس کو مخلد کہتے ہیں۔ نہ، زمانہ پیمانہ نہیں ہے خلود کا، دیر پائی ہے، یعنی اس معنی میں کہ جو چیز ختم نہ ہو، کبھی بھی ختم نہ ہو، رہے، جس کو رہنا ہے قرآن نے اس کو خالد کہا ہے۔ اور حیات اخروی دونوں صورتوں میں، دونوں نتیجوں کی صورتوں میں یہ حیات خالدہ ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں حیات گزار رہا ہے، لیکن یہ حیات فانیہ ہے، یہ حیات اختتام پذیر ہے، موت کے وقت یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا خالد نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز مخلد نہیں ہے۔ ہر چند عرب اپنی زندگی کے لحاظ سے، کچھ نشینی کے لحاظ سے جو چیزیں ایک سفر میں باقی رہتی ہیں انہیں خالدہ کہتے تھے، لیکن یہی چیزیں زمین جب ختم ہو جائے تو یہ خالدات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدات حقیقی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت جن سے تشکیل دی ہے، اور آخرت میں جو انسان کے نصیب ہونے ہیں۔ اور یہ نقطہ ہدایت میں بہت مؤثر ہے اگر انسان اس کو ادراک کر لے۔ اور اس طرف سے ہم دیکھیں، تجربہ سے، سائنس سے مدد لیں، عقل سے مدد لیں، مشاہدہ کو بھی مد نظر قرار دیں، مادی چیز مخلد نہیں ہو سکتی، خلود اور مادیت یہ نہیں ہو سکتی۔ انسان کیوں، یہ دنیا کیوں مخلد نہیں ہے، ختم ہو جانی ہے؟ چونکہ مادی ہے، متغیر ہے، جسمانی ہے۔ اگر یہی ہم آخرت میں فرض کر لیں کہ یہی چیزیں تو یہ تو متغیر ہیں، یہ تو خالد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز اس کے اندر خلود ممکن نہیں ہے جو عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ بات حکماء نے زیادہ گہرائی کے ساتھ بیان کی ہے کہ صرف جگہ بدلنے والی چیز متغیر نہیں ہے، یا رنگ بدلنے والی چیز متغیر نہیں ہے، بلکہ ہر شے کی حقیقت بھی، اس کی ذات بھی متغیر ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے فقط تغیر کو ثبات حاصل ہے اس زمانے میں، یعنی ایک تغیر ثابت چیز ہے، باقی ہر چیز متغیر ہے۔ یہ اسی علمی نظریے کے اوپر ہے جو سائنس و فلسفہ دونوں کا مشترکہ نظریہ ہے اور دونوں کی تائید شدہ ہے کہ اس عالم میں کوئی چیز، کوئی ذرہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کو خلود حاصل نہیں ہے، یہ متغیر ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن محسوس نہیں ہے، ان کا تغیر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ آخرت میں یہ تغیر نہیں ہے، نہ محسوس و نہ غیر محسوس۔ آخرت میں ثبات ہے، ثبات ہے اور دوام ہے اور بقا ہے۔ یہ خصوصیات جو آخرت کی ہیں، ثبات، دوام اور بقا، یہی خلود کو تشکیل دیتی ہیں۔ خلود اسی کا نام ہے، اور اصل خلود وہاں ہے، اصل خوالد وہاں ہیں، مخلدات وہاں ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ جو آپ نے یہاں بنایا وہ خالد ہو جائے گا، وہ ہمیشہ ہے۔ اگر آپ نے شر کیا یہاں پر تو ہم فیہا خالدون، جہنم مخلد ہے اور بہشت خلود ہے اس کے اندر۔ یہ خلود انسان کو، اس کا ادراک صحیح معنوں میں انسان کو ہدایت پہ قائم رکھتا ہے کہ میں نے جو یہاں کیا یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے کہ پھر لوگ بھول جائیں گے اور میں بھی بھول جاؤں گا اور بات ختم ہو جائے گی، یا یہ زخم بھر جائے گا، یا یہ
چیز مٹ جائے گی، نہ، جو چیز ایک دفعہ آپ نے بنا دی وہ نہیں مٹے گی۔ البتہ دنیا میں اس کے لیے گنجائش چھوڑی گئی ہے، توبہ کے ذریعے سے وہ جو بنایا ہے، چونکہ ابھی متغیر دنیا میں ہو، ابھی تبدیلی والی دنیا میں ہو، جہاں پر سب چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، یہ موت تک توبہ قبول ہے۔ لیکن جب موت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند، اب تبدیل نہیں کر سکتے، اب جیسا ہو گیا ہے یہی آگے لے کے جاؤ گے، اور وہ خلود ہوگا، ہم فیہا خالدون۔ جو انسان نے کیا ہے وہی اس کی جنت ہے، جو انسان نے کیا وہی اس کی جہنم ہے، اور یہ جو نتیجہ اس کا بنا ہے، یہ نتیجہ چونکہ اخروی ہے لہٰذا مخلد ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی یہ سزا نہیں ہے۔ اب خلود پر ایک باس علماء مفسرین میں یہ ہے کہ کام چھوٹا سا کیا ہے، سزا ہمیشہ کی کیوں ہے؟ وہ اس قاعدے کے مطابق جب نہیں بنائیں گے بات کو تو یہ سوال رہے گا ہمیشہ کہ عمل ایک لحظے میں کیا ہے، شرک ایک لحظے میں کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس قاعدے کے مطابق اس سوال کا حل نہیں ہے، لیکن اگر قاعدہ قرآنی کو مد نظر رکھیں کہ انسان نے جو کیا ہے وہی انسان کی حقیقت ہے، وہی انسان کی ذات ہے جو انسان نے بنا لیا ہے، اور جو بنا کے آخرت میں لے گیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو گیا، چونکہ اب آخرت شروع ہو گئی ہے، تغیر ختم ہو گیا، تبدیلی کا وقت ختم ہو گیا، وہ ماحول ختم ہو گیا، وہ گنجائش ختم ہو گئی، وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب بقا رہ گئی ہے۔ جو بن گیا وہ بن گیا، ایک لحظے میں بنایا ہے تو بھی ہمیشہ ہے، ساری عمر لگا کر بنایا ہے تو بھی ہمیشہ ہے، چونکہ جو چیز بنائی ہے وہ اخروی ہو گئی ہے، ابھی پہلے دنیاوی تھی، جب تک دنیاوی تھی نتیجہ وہاں تبدیل کر سکتے تھے آپ اس کو، اب نہیں کر سکتے چونکہ اب اس کی نوعیت کچھ اور ہو گئی ہے۔ اور یہ ہم مادی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو کچھ دوسری چیزوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جب تک جیسے خام مواد ہے، اس خام مواد کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ خام مواد سے جب کچھ بنا لیا آپ نے، اب کہیں اس کو تبدیل کرو، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہ نہیں کہتے کہ اس سے فلاں چیز بنا دو، جیسے آپ کھانا بناتے ہیں گھر میں، یہ خام مواد ہے، اس خام مواد سے آپ کچھ بھی کھانا بنا سکتے ہو، لیکن اس سے ملا کے کھانا بنا دیا آپ نے، زیادہ وقت لگا کے یا تھوڑا وقت لگا کے، وہ بنا ہوا کھانا اب دوسرا کھانا نہیں بن سکتا، وہ وہی رہے گا جو آپ نے بنا دیا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک خام حالت میں ہو اس کو تبدیل کر سکتے ہو، ذہنیت، نقشہ، اپنا منصوبہ بدل سکتے ہو، لیکن جب خام حالت سے نکل کے ساختاری حالت میں، بناوٹ میں آ گیا، اس کو ایک دوسرے شکل میں تبدیل کر دیا گیا، آپ نے ترکیب اس کی ہو گئی، اب نہیں بدل سکتے، اس کو بدلیں گے ناممکن ہے، وہ نابود ہو جائے گا۔ اب آخرت میں یہاں تو بدلنے سے، مثلا جب آپ کے پاس اینٹیں ہیں، ریت ہیں، بجری ہے، سب کچھ ہے، خام مواد پڑا ہوا ہے تعمیراتی، آپ اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہو، لیکن جب ایک دفعہ ایک کمرہ بنا لیا، ایک گھر بنا لیا، اب اس سے کچھ نہیں بنا سکتے، یہ سیمنٹ اب توڑو گے تو یہ جو بنا ہوا ہے یہ بھی خراب ہو جائے گا، نیا تو نہیں بنے گا، اس سے جو بنا ہوا ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ آخرت میں یہ مشکل نہیں ہے کہ جو بنا ہوا ہے ٹوٹ سکتا ہے لیکن خراب ہو جائے گا، ٹوٹتا بھی نہیں ہے، جو بن گیا ہے چونکہ آخری شکل میں آ گیا، آخرت کے کالب میں آ گیا ہے، یعنی وہ حکماء کے بقول اب یہ مادی حالت سے نکل کے مجرد حالت میں، تجردی حالت میں آ گیا ہے، اور تجردات میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تغیر تبدیلی مادیات کا حصہ ہے، مجردات میں ناممکن ہے یہ تبدیلی، اس لیے جو بنا لیا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے اس میں ترمیم کر لو گئی، وہاں پہنچ کر پھر ناممکن ہے، پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ شافعین کر سکتے ہیں، نہ مددگار کر سکتے ہیں، نہ اولیاء، جس طرح قرآن نے کہا لا ولی ولا نصیر، پھر کوئی مددگار نہیں کر سکتا، چونکہ اخروی شیپ بدل ہی نہیں سکتی، اللہ کا قانون یہ ہے، جو بن گیا آخرت وہ آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خوب ظاہر ہے اس آیت کے اندر جتنے
معارف تھے وہ باس کیے ہم نے، لیکن یہ اصل مضمون جاری ہے، یہ شروع ہوا ہے، یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ یہ حقائق اب قرآن کریم میں تکرار ہوں گے اور ان کی مزید خصوصیات قرآن کریم نے بیان کرنی۔ اب جن آیات میں دوبارہ یہ ذکر آئے گا وہاں اس آیت کے تناسب سے انشاءاللہ باقی بات کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔